بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وراثت کی تقسیم کے سلسلے جاری ہیں اور آج ہم بات کریں گے دادی اور نانی کی وراثت۔ دادی سے مراد باپ کی ماں اور باپ کی ماں کی ماں یعنی دادی، پردادی وغیرہ، اور نانی سے مراد ماں کی ماں اور ماں کی ماں کی ماں یعنی نانی اور پڑنانی وغیرہ ہیں۔ دادا کی ماں کی وراثت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف سا پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کی ماں وارث ہے، لیکن امام مالک کے نزدیک وہ وارث نہیں ہے کیونکہ اس کی وراثت کے بارے میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ دادی اور نانی کی وراثت میں دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ دادی اور نانی کو جائیداد کا چھٹا حصہ ملتا ہے، چاہے دادی نانی اکیلی ہو چاہے دونوں اکٹھی ہوں۔ مسئلہ موجود ہے، اگر وہ دونوں ایک ہی درجہ میں ہوں تو 1/6 یعنی چھٹا حصہ ان کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا جب میت کی ماں موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوا اور اپنی بیوی، دادی یا نانی اور چچا کو زندہ چھوڑا، تو اس صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ، دادی یا نانی کو چھٹا حصہ اور چچا کو بطور عصبہ وراثت سے حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوا اور اپنی بیوی، دادی یا نانی اور چچا کو زندہ چھوڑا، تو اس صورت میں بیوی کو چوتھا ملا، دادی اور نانی دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا اور چچا عاصب ہوگا۔ اسی طرح دوسری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ دادی اور نانی مندرجہ ذیل وراثتوں کی موجودگی میں وراثت سے محروم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ماں جب میت کی موجود ہو تو دادی اور نانی دونوں محروم رہ جائے گی، اور اسی طرح میت کے باپ کی موجودگی میں صرف دادی وراثت سے محروم ہوگی لیکن نانی چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ لیکن چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ دادی کو محروم نہیں کرتا،